السلام علیکم۔ نیکسٹ جو ہے ہم نے ڈیولپنگ آئیڈیاز کے بارے میں پڑھنا ہے، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس مطلب کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوگا۔ کالج میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کو آپ کی اپنی آبزرویشنس وہ مہیا کرتے ہیں اور آئیڈیاز مہیا کرتے ہیں۔ کسی ریسرچ پیپر میں بھی یا کوئی ٹاپک اسائن ہوتا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی تھنکنگ وہ آفر کریں گے، ٹھیک ہے، اباؤٹ وٹ یور سورسز سے، مطلب جو آپ کے سورسز کہتے ہیں۔ تو اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ رائٹرز کے پاس ہمیشہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، اور کالج میں بھی وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جو ٹاپک آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اپنی تھاٹس دیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ پیپر میں آپ کو جو ٹاپک اسائن ہوتا ہے، جو آپ کے ریسورسز کہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں آپ اپنی تھاٹس دیں، کنوے کریں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرپس ہے رائٹنگ کا کالج میں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا انالیسس ظاہر کریں اور اپنی تھاٹ کے پروسیسز، یعنی کہ آپ اپنا انالیسس اور تھاٹ پروسیسز دیں اس ٹاپک کے بارے میں جو آپ لرن کر رہی ہیں کالج میں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ رائٹرز جو ہے آئیڈیاز کو بہت سے طریقوں سے ڈیولپ کرتے ہیں، یہ بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ جرنلنگ، فری رائٹنگ، برین اسٹارمنگ، میپنگ یا ڈائیگرامنگ، لسٹنگ، آسکنگ، ڈیفائننگ کوسچن، نوٹنگ پروز اینڈ کونس۔ پروز اینڈ کونس ہم ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو کہتے ہیں، اور باقی ہم ایک ایک کر کے جو ہے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہے جرنلنگ۔ پھر وہ کہہ رہی ہے کہ مینی پیپل رائٹ ان پرسنل جرنلز اور آن لائن بلاگ۔ بہت سے لوگ پرسنل جرنلز میں لکھتے ہیں، ماضی میں انہیں پرسنل جرنل کہا جاتا تھا، آج کل جو ہے آن لائن دور ہے تو انہیں ہر چیز مطلب کہ آن لائن لکھی جاتی ہے تو انہیں آن لائن بلاگس کہا جاتا ہے، تو وہ آن لائن بلاگس میں لکھتے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ صرف وہ ایونٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں ان جرنلز کے اندر، ٹھیک ہے، بلکہ اپنی تھاٹس کو بھی ریفلیکٹ اور ریکارڈ کرتے ہیں، اپنی آبزرویشنس کو بھی، اپنے کوسچنس کو بھی، فیلنگس کو بھی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جرنل جو ہے سیف اسپیسیز ہیں، سیف جگہ ہیں ورلڈ کے بارے میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی جو مطلب کہ آبزرویشن ہے، کوسچن ہے، فیلنگس ہیں، وہ بتانے کے لیے، کوئی ایونٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ پرسنل جرنل آن لائن بلاگس میں لکھتے ہیں، تو یہ ایک سیف پلیس ہے ورلڈ کے بارے میں بتانے کے لیے، اور رائٹر نہ اس میں صرف ایونٹ کا بتائے گا بلکہ اپنی فیلنگس، ایکسپیرینسز، آبزرویشنس اور کوسچنس کے بارے میں بھی بتائے گا۔ نیکسٹ ہے فری رائٹنگ۔ فری رائٹنگ از جسٹ وٹ اٹ سیز، رائٹنگ فریلی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ اس لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فریلی لکھنا، جو آپ کے مائنڈ میں آئے، نہ آپ اسپیلنگ کی آپ پرواہ کریں، پنکچویشن کی کریں، مطلب جو آپ کے مائنڈ میں آپ لکھتے جائیں۔ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے آپ کی تھاٹس آزاد ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں لائی کر رہا ہے، آپ کا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہے، اور آپ کی فنگرز کی بورڈ کے اوپر موو کرتی ہیں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فزیکل ایکٹ جو ہے یہ بھی ایک وے ہو سکتا ہے اپنی تھاٹس کو فلو کرانے کا۔ تو فری رائٹنگ کیا ہے؟ اسپیلنگ، پنکچویشن کی پرواہ کیے بغیر جو ہے لکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی فنگرز کی بورڈ کے اوپر جو ہے گھومیں گی، اور اس سے مطلب کہ آپ فریلی لکھیں گے تو آپ اس سے آپ کی تھاٹس فلو ہوں گی، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مطلب کہ انٹرسٹ کہاں لائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ نیکسٹ کہہ رہی ہیں برین اسٹارمنگ۔ برین اسٹارمنگ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی فری رائٹنگ کی طرح ہے، کسی اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں۔ اچھا، اب فری رائٹنگ تو تھی نا کسی بھی چیز کے بارے میں لکھ لینا، ٹھیک ہے، اسپیلنگ، پنکچویشن کی پرواہ کیے بغیر، لیکن برین اسٹارمنگ ہے کہ کسی خاص ٹاپک کے بارے میں فری رائٹنگ کرنا۔ تو اس سے آپ کا جو سب کانشیس کی جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ کانشیسنس میں آ جاتی ہیں۔ سب کانشیس وہ ہوتا ہے جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کانشیسنس کیا ہوتی ہے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بہت سے آئیڈیاز کو جتنا ممکن ہوتا ہے جو کہ کسی خاص ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فری رائٹنگ کی طرح ہی ہے لیکن کسی اسپیسیفک ٹاپک کے گرد، تو اس سے آپ کا سب کانشیس تھاٹ کانشیس میں آ جاتی ہیں، اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ آئیڈیاز کو جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جب کسی خاص ٹاپک کے بارے میں آپ فریلی رائٹ کریں اور آپ کا سب کانشیسنس اس سے کانشیسنس میں آ جائے گا، اور آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے بہت سی چیزوں کے بارے میں جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ برین اسٹارمنگ ہے۔ نیکسٹ ہے میپنگ، جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے میپنگ یا ڈایاگرامنگ۔ تو یہ آپ کو مطلب کہ اس قابل بنائے گی کہ آپ گروپنگ کریں، اور یعنی کہ گروپ بنائیں اور پھر ریلیشن شپ دیکھیں ان آئیڈیاز کے درمیان۔ میپنگ اور ڈایاگرام جو ہے آپ کی مدد کرتی ہے انفارمیشن کو کسی ٹاپک کے اوپر کریٹ کرنے میں، آرگنائز کرنے میں، ٹھیک ہے۔
اور فرام اے لسٹ اور فری رائٹنگ انٹریز ایز اے میپ پرووائڈ اے ویژول فار دا ٹائپس آف انفارمیشن جو ہیو جنریٹڈ اباؤٹ اے ٹاپک. یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ گروپنگ کر سکتے ہیں، ان کے درمیان ریلیشن دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ گروپنگ کر سکتے ہیں، ان کے درمیان ریلیشن دیکھ سکتے ہیں، آپ انہیں آرگنائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو. اور یہ مطلب کہ اس طرح سے آپ ویژول جو ہے انفارمیشن پتہ دے سکتے ہیں، یا پھر جب آپ کو ضرورت ہو تو اپنے چیزوں سے ویژول ایڈ جو ہے لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ وہ لسٹنگ کا کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ لسٹ بنانا آپ کی مدد کرے گا کہ آپ آئیڈیاز ڈیولپ کریں رائٹنگ کے لیے جب آپ کا خاص فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں کسی سبجیکٹ میں، مطلب کسی سبجیکٹ کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے بارے میں آپ کچھ لکھیں گے یا کہیں گے، تو آپ کو ٹاپ 10 ریزن لکھنی چاہیے کہ آپ کیوں سٹینڈ اس کے لیے لے رہی ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر آپ نے ایک مرتبہ ایک ٹاپک پر فوکس کر لیا ہے تو آپ کو لسٹ کرنا چاہیے اس کے مختلف اسپیکٹ کے بارے میں. اب وہ اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، مڈل میں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو میپنگ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ بنانا آپ کی ہیلپ کرے گا لکھنے کے لیے. ایک مرتبہ جو ہے جب آپ کا پارٹیکولر فوکس ہو جائے گا، تو ایک مرتبہ آپ کا پارٹیکولر فوکس ہو گیا تو لسٹ بنانے سے آئیڈیاز ڈیولپ ہوں گے. تو لسٹ بنانا آپ کی یعنی کہ آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرے گا جب آپ کا فوکس ہو کسی خاص ٹاپک کے اوپر، ٹھیک ہے. آپ مطلب کہ فوکس کریں کہ کسی خاص ٹاپک کے اوپر یا اس کے لیے اسٹینڈ لیں، اور پھر ریزن بتائیں گے، اسپیکٹ بتائیں کہ آپ نے اس کے لیے کیوں اسٹینڈ لیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیفائننگ کوسچن پوچھیں. اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کا بہت بڑا ٹاپک ہے جو کہ آپ نے لکھنا ہے، وہ بہت براڈ ہے، مطلب اس کا نالج اس کے بارے میں ملٹی میڈیا پر اور ہر جگہ بہت ورسٹائل ہے، تو پھر وہ کہہ رہی ہیں اس طرح اس لیے پھر آپ کو اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اس براڈ کو آپ کیسے نیرو بنائیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ ڈیفائننگ کوسچن پوچھیں، یعنی کہ جو آپ کا اس سے مین پرپس ہے، مطلب جو ورسٹائل ٹاپک ہوتا ہے اس کے اسے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کرتی ہیں. تو جو آپ کا مین ہے، جو ڈیفائنڈ ہے، ٹھیک ہے، جو مقرر ہے، اسی سے ریلیٹڈ اس میں کوسچن پوچھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ہیلپ کرے گا مین آئیڈیا جو رائٹنگ کا ہے اسے لکھنے میں. تو اگر براڈ ٹاپک ہے اسے نیرو بنانا ہے تو یعنی کہ ڈیفائننگ کوسچن کر کے جو ہے آپ یعنی کہ رائٹنگ کے اندر ڈیفائننگ کوسچن کر کے مین آئیڈیا کا پتہ لگا سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں نوٹنگ. تو یہ ہمارے پاس لاسٹ ہے، نوٹنگ پروز اینڈ کونس، یعنی فائدے اور نقصانات کو نوٹ کرنا. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو آپ کے ٹاپک کا پتہ چل جائے جو آپ نے لکھنا ہے، تو آئیڈیاز کو ڈیولپ کریں یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ آپ کوئی ڈیبیٹ، کوئی مباحثہ تیار کر رہی ہیں یا کوئی اسپیچ تیار کر رہی ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے آپ کو اپنے ٹاپک جو آپ نے لکھنا ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے، تو اس ٹاپک کے بارے میں پتہ لگنے کے بعد اپنے آئیڈیاز کو یہ پریٹینڈ کرتے ہوئے لکھیں کہ آپ ایک ڈیبیٹ پریپیئر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پروز لکھیں، کونس لکھیں. تو یہ لکھنے سے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فائدے یا نقصانات کون سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ایک کو شامل کرنا ہے یا دونوں کو شامل کرنا ہے.